شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. رمضان المبارک کے فوائد سمیٹنے کے 30 سنہری اصولوں میں سے 22واں اصول ہے دلوں کے توشے کو نہ بھولیے. معزز سامعین، دنیا میں ہم سفر قدموں کے ذریعے طے کرتے ہیں، لیکن جو آخرت کا سفر ہے یہ دلوں کا سفر ہے. یہ دلوں کی اصلاح اور دلوں کے اعمال کے ذریعے طے ہوتا ہے. رمضان المبارک کے ان مبارک ساعات میں، ان مبارک لمحات میں دلوں کے اعمال سے غافل مت ہوئیے، دلوں کے توشے کو نہ بھولیے. معزز سامعین، قیامت والے دن وہی انسان کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ رب العالمین کا اٹل فیصلہ ہے کہ قیامت والے دن نہ مال نفع دے گا، نہ بیٹے نفع دیں گے. نفع اسی کو ملے گا، کامیابی اسی کے مقدر میں ہوگی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قلب سلیم لے کر آئے گا، سالم اور محفوظ دل لے کر آئے گا. وہ دل جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے، وہ دل جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے، وہ دل جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہے، وہ دل جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت ہے، وہ دل جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہے، وہ دل جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا ہے، وہ دل جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ صدق اور سچائی کا تعلق ہے، وہ دل جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید اور حسن ظن ہے، وہ دل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیبت اور اس کی عظمت سے لرزتا ہے، وہ دل جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے فقر کا اظہار ہے. معزز سامعین، روزے میں انسان کو ان تمام اعمال کا خیال کرنا چاہیے. اعمال القلوب پر تو بہت تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روزے کے اندر انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کو لذت حاصل ہو، فرحت حاصل ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر روزہ رکھے. جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللذت تتبع المحبہ، لذت عبادت میں محبت کے بعد پیدا ہوتی ہے. جب انسان محبت والے دل کے ساتھ، ایسے دل کے ساتھ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے پر ہو، عبادت کرتا ہے، کوئی بھی، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، حتیٰ کہ کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا ہو، تو یہ تمام کی تمام عبادات تب اس کو لذت اور فرحت دیتی ہیں جب اس کے دل میں محبت ہو، اللہ تعالیٰ سے امید ہو، قبولیت کی امید ہو. رمضان میں اپنے اندر یہ امید پیدا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے ضرور بنائے گا جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے آزادی بخشے گا. ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اشد الاشیاء علی النفس فقد محبت اللہ. انسان کی نفس اور روح پر سب سے زیادہ جو چیز شاق ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نکل جائے. پھر اس پہلو کو بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک الشوق الی لقائک، اے اللہ میں تجھ سے تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں. روزے دار کے دل میں بھی یہ معنی پیدا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر شوق اور تڑپ پیدا ہو کہ مجھے میرے رب سے ملاقات ہوگی، میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. فرحت عند فطری، ایک خوشی تو تب ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، وفرحت عند لقاء ربی، اور دوسری فرحت اس کو تب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. تو روزہ
یہ شعور اور احساس ہمیں پیدا کرتا ہے کہ ابھی ہم دنیا میں تو افطاری کر رہے ہیں اور اس سے ایک لذت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اصل خوشی وہ ہوگی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ اس کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور اس کا شوق اور اس کی رغبت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔